عام طور پر ہم مغل بادشاہوں یا پھر مغلیہ دور کے بارے میں صرف اسکول یا کالج کی چند کتابوں میں ہی پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں میں مغلیہ دور کے حوالے سے بہت کم معلومات درج ہے، اور جو بھی ہے وہ بھی تقریباً ایک جیسی معلومات ہے۔ مغل بادشاہوں کے بارے میں ایسے معلومات بھی ہے جو کتابوں میں نہیں ملتے، جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ شاہ جہاں نے ان تمام مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے جنہوں نے تاج محل تعمیر کیا تھا تاکہ وہ اس کی نقل نہ تیار کر سکے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، اور اس کی گواہی خود آرکیٹیکٹ استاد احمد لاہوری دیتے ہیں جنہوں نے تاج محل کی ڈیزائن کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ انارکلی کو زندہ دو دیواروں کے درمیان چنوا دیا گیا تھا، لیکن یہ حقیقت پر مبنی نہیں، کیونکہ انارکلی کی قبر اور اس کی لاش موجود ہے، بلکہ بعض مورخین نے انارکلی کو ایک تصوراتی یا ڈرامائی کردار کے طور پر پیش کیا ہے۔ جلال الدین اکبر اپنی مضبوط سلطنت اور بہترین سیاست کی وجہ سے جانا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے آباء و اجداد سے بھی آگے بڑھ گیا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ جلال الدین اکبر میں پڑھنے کی اہلیت بہت کم تھی، اور وہ لفظوں کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں کر پاتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس نے کچھ درباریوں کی باتوں میں آ کر دین الہی کی بنیاد ڈالی تھی، جو کہ بری طرح ناکام ہوئی، اور رہتی دنیا تک اس بادشاہ پر لوگ لعنت بیچتے رہیں گے۔ تاج محل دن کے مختلف حصوں میں مختلف رنگ اپنا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تاج محل کی تعمیر میں استعمال کیا جانے والا سفید مربل ہے، جو چمکتا ہے اور رنگ بدلتا رہتا ہے۔ مغل بادشاہوں کی شہرت کی ایک وجہ ان کی بیویوں کی تعداد بھی تھی۔ یہ بادشاہ متعدد بیویاں رکھتے تھے، لیکن ان تمام مغل بادشاہوں کے مقابلے میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی سب سے کم بیویاں تھیں۔ بہادر شاہ ظفر کی صرف 4 بیویاں تھیں، جو کہ اس وقت سب سے کم سمجھی جاتی تھی۔ تاہم اولاد میں ان کے 22 بیٹے اور 32 بیٹیاں تھیں۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کو زیادہ تر لوگ وسطی ایشیا کے فاتح کے طور پر جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ مغل بادشاہ ایک بہترین مصنف بھی تھا، اور اس کی مشہور تصنیف تذکرہ بابری ہے۔ مغربی مورخین جلال الدین اکبر کو ایک عظیم بادشاہ قرار دیتے ہیں، اور آج بھی اس کا شمار تاریخ کے 25 بہترین سیاست دانوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی، ہماری قومی زبان اردو مغلیہ دور میں بڑے پیمانے پر تیار کی گئی تھی۔ جب ہندوستان اور اس سے ملحقہ علاقوں میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اس کے ساتھ اردو بھی پھیلی، اور اس کے ساتھ دیگر زبانوں کے پھیلاؤ میں بھی اضافہ ہوا، جیسے کہ عربی اور فارسی۔ تو دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اسے لائک کر کے آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو انفارمیٹری کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔